اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، پہاڑ جھک جاتے اور پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس پہ غور کرو۔ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے، قرآن آپ پکڑیں اور پہاڑ پر رکھ دیں، پہاڑ تو نہیں پڑتا، تو کیا مطلب اس آیت کا؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی تھی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان بہت بڑی مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بہت اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور بہت انجام سے نابلد ہے، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ امانت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ امانت۔ اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، یہ ہو جاتا ہے۔ بولو، ہو بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھ، کوئی رکھ لیتا ہے، کوئی نہیں رکھتا۔ تو جو کن ہو جا کہنے سے کام ہوتے ہیں، اس میں انسان مجبور ہے۔ آپ کب پیدا ہوئے، کس کے گھر پیدا ہوئے، کب مرو گے، یہ سب آپ کی مرضی سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حکم کو حکم کونی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حکم شرعی جو شریعت کے احکام ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خیرات کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو حکم شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ جو حکم شرعی ہیں، یہ جو شریعت کے احکام ہیں، یہ جو قرآن و سنت ہے، یہ ہم نے پیش کیا تھا پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر۔ لیکن انہوں نے کہا جی ہم تیری شریعت کے پابند نہیں ہو سکتے۔ فرق ہے، طاعت مطلق کرنا اور شریعت کا پابند ہونا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہ اتنا فرق ہے جتنا انسان اور فرشتے کی طاعت میں فرق ہے۔ فرشتے کو اللہ کہتا ہے یہ کر، وہ کر دیتا ہے، طاعت وہ ہم سے زیادہ کرتا ہے، مگر اس کی طاعت آسان ہے۔ انسان کو اللہ کہتا ہے یہ کام کر، یہ اگر اس کی بات مانے تو کمزور ہے، طاعت کرنے میں کمزور ہے۔ نماز پڑھتا تو ڈھیلا ڈالا، تو توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر، فرشتے جیسی عبادت تو نہیں کر سکتا۔ یہ عبادت اور فرما برداری میں کمزور ہے، مگر اس کی یہ کمزور عبادت فرشتے سے زیادہ مشکل ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتہ نافرمانی کر نہیں سکتا، اور یہ کر سکتا ہے مگر پھر نہیں کرتا۔ جیسے کوئی نابینے سے کہے فلم مت دیکھ، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کا فلم نہ دیکھنا آسان ہے۔ آنکھ والے سے کہے مت دیکھ، وہ دیکھ سکتا ہے مگر جبر کرے اپنے اوپر۔ یوں سمجھو کسی کا اپنے بچے کی وفات پر صبر کرنا اور کسی کا اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کی کوشش کرنا، ان دونوں باتوں میں فرق۔ اللہ لے گیا، صبر آ جاتا ہے، ہاتھ میں ہے، زندہ ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یہ مشکل کام ہے۔
ہاتھ سے ذبح کرو گے تب بھی اس کی روح نکلے گی، ایکسیڈنٹ میں مرے گا تب بھی اس کی روح نکلے گی، دونوں صورتوں میں بچہ ہاتھ سے جائے گا، لیکن وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر یہ امانت، یہ کتاب و سنت کے شریعت کے احکام پیش کیے کہ آپ کو اختیار ہوگا میری بات مانو یا نہ مانو، مگر پھر بھی میری مانو۔ وہ کہنے لگے جناب معذرت، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو آپ کہہ دیں مانو اور نہ ماننے کا اختیار نہ دیں تو ہم آپ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کہیں کہ آپ کو اختیار ہے مانو یا نہ مانو پھر ہم آپ کی بات مانیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ معنی اس آیت کا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو انسان اس کے اندر دل ہے، یہ فرق ہے، انسان اور جن ان دونوں کو مکلف کیا گیا ہے، باقی ساری مخلوق غیر مکلف ہے، ساری مخلوق رب کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، انسانوں اور جنوں سے زیادہ فرما برداری کرتی ہے، لیکن وہ مکلف نہیں، پابند نہیں، اس معنی میں کہ ان کو اختیار ہو نافرمانی کرنے کا، ایسا نہیں، ان کی پابندی جبری ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پہاڑ یہ آپ کے آسمان زمین اللہ سے ڈر گئے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، پہاڑ ڈر جائے اور ڈر کر پھٹ جائے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ جو پہاڑ سلائیڈ کرتا ہے تمہارا راستہ بند ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو جی پہاڑ سلائیڈ کر گیا، کرین لاؤ راستہ کلیئر کرواؤ، تم کہتے ہو پہاڑ سلائیڈ کر گیا، رب کہتا ہے یہ میرے خوف سے سجدہ ریز ہوا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو چشمہ پہاڑ کا بہت میٹھا پانی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ یہ آسمان، ان اللہ یمسک السماوات ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہے کہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں، پہاڑوں کو رب روکے ہوئے ہے کہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اگر مرضی کے مالک ہوتے، ہاں پہاڑ نہیں آسمان، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں، اگر یہ مرضی کے مالک ہوتے جیسا انسان ہے تو یہ آسمان اوپر نہ ہوتا، ادھر جا رہا ہوتا، کبھی ادھر جا رہا ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ سولر سسٹم کے ماہرین، نظام شمسی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں جتنے سیارچے ہیں یہ بہت باریکی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور ان کا فاصلہ زمین سے، ان کا فاصلہ آپس میں، ان کا فاصلہ سورج سے اتنی باریکی کے ساتھ طے کیا گیا ہے، اگر ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، اس پہ زندگی ممکن نہ رہے۔ یہ ہے امر کونی کہ اللہ نے کہا ہو جا، ایسے رہنا ہے۔ کبھی ان کا کوئی حادثہ ہوا ہو، کبھی کوئی آپس میں ٹکرا گئے ہوں، کبھی دن رات کا فرق غیر معمولی ہو گیا ہو، اچانک ہو نہیں سکتا۔ کون ہے وہ ذات جس نے سب کو جکڑا ہوا ہے؟
یہ رب ذو الجلال والاکرام پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے. جانور گائے بھینس رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں ہر وقت، کچھ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی کھڑے نہیں ہوتے. انسان کھڑا ہو جاتا ہے. ان کو جو جو ڈیوٹی ملی، حتیٰ کہ فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر ایک بالشت جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. اور فرمایا ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز رب کی حمد بیان کرتی ہے مگر تمہیں ان کی حمد سمجھ نہیں آتی. چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پرندے چرندے جن کی آوازیں ہیں وہ بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جن کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچتی وہ بھی رب کی تسبیحات بیان کرتی ہیں. تو یہ سب معذرت کر گئے کہ ہمیں اختیار ہو اور پھر ہم تیری فرما برداری کریں، ہم سے نہیں ہوتا. انسان نے کہا جی ہمیں آپ اختیار دیں کہ ہم تیری نافرمانی کر سکیں، اس کے باوجود ہم نہیں کریں گے. اس نے ضمانت کو اٹھا لیا. اب اس کے سینے میں دل ہے. جب حکم ہوتا ہے، آپ جانور کو کہتے ہیں دائیں مڑ جاتا ہے، بائیں بائیں مڑ جاتا ہے. انسان کو رب ذوالجلال حکم دیتا ہے مجلس سجی ہوئی ہے اٹھ نماز کے لیے، کوئی اٹھ جاتا ہے کوئی نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کے اندر دل ہے. حکم آتا ہے کان سنتا ہے، اللہ اکبر، وہ رپورٹ دل کو کرتا ہے. دل فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کی آواز پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. دل حاکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے یا نہ مانے. اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جسم دل کے تابع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ غلط ہو جائے سارا جسم غلط ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اس کا نام دل. چور چوری کرنے لگتا ہے، اس کا ضمیر، اس کی عقل اس کو کہتی ہے دیکھ لو پتہ چل گیا پٹائی ہو سکتی ہے، ہمارا تو یہ مشورہ، باقی فیصلہ تیرا ہے. دل اس کے باوجود چوری کر گزرنے کو ترجیح دیتا ہے تو کرنے لگ جاتا ہے. فیصلہ دل کا چلتا ہے. اور اللہ کا فرما بردار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اور رب کے بیچ میں سے دل کو باہر نکال دے، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تیرا فیصلہ نہیں چلے گا. باقی تو پمپ کر، تو جسم کو چلا، اور جو چھوٹے فیصلے ہیں، کھجلی ہوئی تو کھجلی کروا لی، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، حاجت ہوئی تو پیشاب کر لیا، یہ اتنا کہ تیرے اختیارات ہیں. یہ بلدیاتی نظام والے اور جو قانون سازی کے اور جو لا اینڈ آرڈر کے ہیں وہاں تیری نہیں چلے گی. اللہ فرمائے گا اور وہ ہوگا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں بہت گہری بات کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. دل تیری نہیں چلے گی، اللہ کا حکم آئے گا ڈائریکٹ اعضاء پر، اور اعضاء کام کرنا شروع کر دیں گے، تجھ سے نہیں پوچھیں گے. سر میں کھجلی ہوئی، دل نے ہاتھ کو حکم دیا چل وہاں پہنچ کھجلی کر، ہے نا؟ تو سارے اعضاء دل کی مانتے ہیں. نماز میں کھجلی ہو رہی ہے، دل کہتا ہے وہاں کھجلی ہو رہی، جاؤ جا کر کھجلی کرو، مگر وہ کہتا ہے نہیں میں نماز میں ہوں، میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، صبر کر. اس کا ہاتھ نہیں جاتا. دل کی مانی، رب کی مانی. جب جسم کے اعضاء اپنے دل کی مانے تو وہ دل کے بندے ہیں، دل کے اعضاء ہیں.
اور جب وہ دل کی نہ مانے، رب رحمان کی مانے، تو وہ رب کے اعضاء ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ محکمہ تعلیم میں مجھے کام ہے، سیکریٹریٹ میں کوئی اپنا بندہ ہے؟ یہ کہتے ہو نا؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا بندہ وہاں ہے، فلاں فلاں کو جا کر مل لینا، میں کال کر دوں گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ تو میرا بندہ کا مطلب میں نے جنا ہے، میرا بندہ کا معنی میں نے پیدا کیا ہے، میرا بندہ کا معنی میں اس کو رزق دیتا ہوں؟ نہیں، وہ میری مان لیتا ہے اس لیے میرا بندہ ہے، وہ میری بات کو رد نہیں کرتا اس لیے میرا بندہ ہے۔ جب رب ذوالجلال کی بات آئے اور تیرے اعضاء جسم کے رب کی بات مان لیں تو پھر یہ رب کے ہیں، تیرے نہیں۔ یہ رب کے اعضاء ہوئے، تیرے نہ ہوئے۔ کس معنی میں؟ کہ اللہ کی مانتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ اعضاء کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ جب انسان ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، تمام عبادات میں مجھے سب سے پسند عبادتیں وہ فرائض ہیں جو میں نے عائد کیے ہیں، تو ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو فرائض ادا کرتا ہے وہ میرے قریب تر ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، اور جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ نفلی عبادات سے نکل جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں سفر کر جائیں، بڑا سفر جہاز کرے گا اور ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر ٹیکسی کرے گی، اور ٹیکسی بھی اس گلی میں نہیں جا رہی تو پیدل جانا ہوگا۔ لاہور جانا ہے تو بڑا سفر بس کرے گی، اور آگے چھوٹا سفر جو چھوڑی بہت کسر رہ گئی وہ ٹیکسی نکالے گی۔ تو جو بڑا فاصلہ رب کے اور بندے کے بیچ میں ہے وہ فرائض سے پورا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ نفلی عبادت سے پوری ہو جاتی ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اب جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ محبت کو مانتے ہی نہیں۔ جب محبت کو نہیں مانتے تو اللہ ان سے محبت کیا کرے گا؟ میں اس کو محب بن جاتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا بازو بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وہ میری بات کو رد نہیں کرتا اور میں اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ جب میں اس کو حکم دیتا تھا فرض ادا کرو تو اس نے ادا کیے، نفل پڑھو تو اس نے نفل پڑھے، تو وہ میرا ہوا۔ اب اس کے بدلے میں میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے جو بھی کہے، وَلَا إِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، صحیح بخاری میں حدیث۔ پھر وہ مجھ سے پکارے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ میں اس کا ہاتھ بن گیا مگر وہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں اس کو پناہ دے رہا ہوں۔ کمزور ناتواں پناہ کا طلبگار وہ ہے، پناہ دینے والا میں ہوں۔ میں اس کا ہاتھ پاؤں بنا مگر ایک نہیں ہوئے، دو ہی رہے۔ خالق خالق ہی رہا، مخلوق مخلوق ہی رہی، عابد عابد ہی رہا، معبود معبود ہی رہا، ساجد ساجد ہی رہا، مسجود مسجود ہی رہا، محب محب رہا، محبوب محبوب رہا،
لیکن میں اس کا ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب یہ کہ جس طرح وہ میری بات کو رد نہیں کرتا ایسے میں اس کی درخواست کو رد نہیں کرتا. جس طرح ہم کہتے ہیں وہاں میرا بندہ ہے میری بات رد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ میرا اللہ ہے وہ میری بات رد نہیں کرتا. اس مسئلے پر لوگ گمراہ ہو گئے. بلے شاہ نے کہہ دیا مسجد میں جاتے ہو اپنے نفس میں تو جاؤ، اپنے دل میں تو جاؤ، مسجد مندر میں بعد میں جانا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے دل میں جھانک، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اس کو مارو، اس کو کچلو. پھر کچلنے کے طریقے اپنے بنائے ہوئے. میں کپڑے نہیں پہنوں گا نانگا بابا، میں نہاؤں گا نہیں لٹوں والی سرکار، میں شادی نہیں کروں گا، میں جنگلوں میں، میں خانقاہوں میں، میں قبروں میں رہوں گا، میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا. میں اپنے نفس کو کچل رہا ہوں اس لیے کہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں نفس آڑے آ جاتا ہے، اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں. پھر وہ کہانیاں کہ ایک صاحب جناب ایک پیر کو ملنے گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پہ بیٹھا فارغ ہوا تو اذکار شروع کر دیے. اذکار کرتے کرتے اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ پھر بیٹھا بیچارہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اذکار کرتا رہا، ساری رات ہی کرتا رہا. بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آئی تو کہا میں اس نفس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو سو کر تھکتا ہی نہیں ہے. تو پوچھا یہ بابا تو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں تو کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تو یہ کب فارغ ہوگا؟ کہتا پچھلے 30 سال سے یہی کیفیت ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ اسلام نہیں، نفس کے خلاف جہاد یہ نہیں. جو شخص رب الجلال کی بات مانتے ہوئے ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان کارزار میں چلا جاتا ہے، نفس کو آڑے آنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ نفس کو کچل کر ہی گیا ہے، اس کو اور کچلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، لوگوں نے قسمیں بنا رکھی ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد باللسان، کہ جناب سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. اس کے لیے چلا کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ کرنا وہ کرنا ہوتا ہے. یہ اپنے دل کو بیچ سے نکالنے کی مشقیں. کس طریقے سے؟ رب کی بغاوت کے ساتھ. تیرے اور رب کے بیچ میں سے دل کو نکالنے کا فائدہ کیا؟ بغاوت پر تو نے بنیاد رکھی ہے. رب کی فرما برداری کرنے کے لیے بیچ سے دل نکالنا تھا، تو دل نکالنے کے لیے اللہ کی بغاوت شروع کر دی. فائدہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ متقی ہے. میں نہیں کہتا، خود فرماتے ہیں انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں. اس کے باوجود شادیاں بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں. اگر دل کو کچلنا ہے، نفس کو کچلنا ہے، تو اس کا طریقہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. جتنی شریعت کے احکام ہیں وہ دل کی بغاوت کر کے، دل کو مار کر ہی ہوتے ہیں. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، بستر کو چھوڑنا دل تو نہیں چاہتا. جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ دل کو کچل کر ہی آ رہا ہوتا ہے. یہی طریقہ ہے. اور کوئی بناوٹی طریقہ اگر اس کے ساتھ اپنے دل کو مار بھی لے گا تو پھر اللہ کی بغاوت کے ساتھ مارے گا، اور اللہ کی بغاوت کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یاد رکھو. اب کیا کیا؟ بیچ میں سے دل کو نکالنے کے لیے چلے کاٹے رب کی بغاوت کی بنیاد پر، اور جب دل مار لیا
تو شیطان آ گیا، کیونکہ بغاوت پر بنیاد ہے، شیطان آ گیا، شیطان نے ان کو کوئی شعبدہ بازیاں ان کے ہاتھوں سرزد کر دیں، تو وہ سمجھا کہ یہ رب راضی ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی کرشمہ، کوئی نہ کوئی کرامت، کوئی نہ کوئی شعبدہ بازی وہ ظاہر ہوئی، تو کہا دیکھا دل کو مارا، اور اب یہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس میں آ گیا، یہ اللہ میں چلا گیا، نعوذ باللہ، یہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر پھر صوفیت اس کے عقائد بنے کہ جناب من تو شدی تو من شدی، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا۔ ابن حلاج ابو منصور، آپ نے قوالیوں میں سنا ہوگا، ابو منصور سولی چڑھ گیا، یہ وہ ظالم تھا جو کہتا تھا میں رب ہوں اور رب میں ہوں، نعوذ باللہ، چلے کاٹ کاٹ کر روٹی سے دور، گھی سے دور، دماغ خشک ہو گیا، اور اوپر سے شیطان نے ایسا اوپر وسوسہ ڈالا کہ کہتا ہے میں رب ہو گیا، رب میں ہو گیا، نعوذ باللہ۔ خط لکھتا تو لکھتا من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خط ہے، اس لیے کہ میرا تو خالی ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، اور میرا ہاتھ تو رب کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، تو یہ رب کا ہوا نا، تو خط رب کی طرف سے ہوا، ایسا دماغ خراب ہوا۔ پھر وقت کے حاکم نے اس کو سولی چڑھایا تاکہ اس کے بد عقائد سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ عربی میں کہتا ہے العبد رب والرب عبد، بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، وہ سمجھ نہیں آتی کہ شریعت کا پابند کون ہے اور کرنے والا کون ہے۔ اگر میں کہوں کہ بندہ مکلف ہے، وہ تو خود رب ہو گیا ہے، اور میں اگر کہوں کہ رب مکلف ہے، رب پابند ہے، تو پھر اس کو کس نے پابند کیا؟ اور آپ کی زبان میں اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، ہر چیز میں تو ہی تو، ہر چیز میں تو، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے گندے عقائد اس پوائنٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس امانت کو اٹھایا ہے، اب اللہ حکم دے گا، میں اپنے دل کی نہیں مانوں گا، اپنے رب کی مانوں گا۔ اللہ کی ماننے کے لیے دل بیچ میں سے نکالنا تھا، انہوں نے دل نکال دیا بیچ میں رب کی بغاوت کرنے کے لیے، نافرمانی کے لیے۔ یہ سارا تصوف اسی پہ بنیاد کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی نے حقیقی طور پر سمجھا تو پھر آپ سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں علیہ السلام، پھر آپ سیرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ لیں، بڑے واقعات ہیں، لمبے واقعات ہیں، کئی خطبات جمعہ اس میں لگ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کریں، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا کہ انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سے دل کو نکال دیا۔ اب آپ دیکھو، کوئی آسرا نہ ہو، باپ کو دعوت دی، انہوں نے گھر سے نکال دیا، اب کوئی آسرا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، دعوت کا کام کروں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ قوم کو سمجھایا، قوم نے شکایت کر دی کہ ہمارے بت اس نے توڑ دی۔ اب دیکھو، اکیلا آدمی پوری قوم کے بت توڑ دے تو نتائج تو سمجھ میں آ ہی رہے ہیں، لیکن نتائج سے بے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا توڑ دے، توڑ دیے، بس کیا ہوگا اللہ جانے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس نے مجھے کہا میں نے یہ کرنا ہے، دل کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تیری سننی نہیں ہم نے، اس نے فرما دیا کرنا ہے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ سے مناظرہ ہوا، کہا تیرا رب کون؟ کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ وہ بھی لاجواب ہو گیا، کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو بس آگ میں جلا دو۔ لوگوں نے بہت منتیں مانی ہوئی تھیں کہ یہ ہمارے بتوں کا دشمن، اس کو جلانے کے لیے
میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو اتنے من لکڑی میں دوں گا، میرا بچہ واپس آ جائے تو اتنے من لکڑی میں دوں گا۔ بہت بڑا انبار لگ گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے تو کہنے لگے حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی۔ اللہ کی بات مان رہے ہیں نا؟ تو جب انہوں نے اللہ کو پکارا پھر رب نے ان کی مانی یا نہیں؟ کہا مجھے اللہ کافی ہے، آسمان سے حکم آیا، یہ حکم کونی ہے، آگ تیرا کام جلانا ہے مگر آج ان کو نہیں جلانا ہے۔ آگ جلے اور سردی لگنے لگ جائے، یہ اللہ ہے۔ کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی والی، ایسی نہ کہ سردی لگنے لگ جائے۔ اللہ چاہے تو آگ سے سردی لگا دے، اللہ چاہے آگ سے جلوا دے۔ وہاں سے باہر نکلے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اللہ نے بچہ نہیں دیا۔ بیوی کو لے کر عراق سے نکلے، راستے میں ایک بادشاہ آیا، انہوں نے ان کو پکڑ کر برائی کا ارادہ کیا۔ اللہ میری عزت تیرے سپرد ہے، اللہ نے بچائی نہیں۔ انہوں نے رب کی مانی تو رب نے ان کی مانی نہیں۔ یہ اللہ ہے، دوستوں کا دوست ہے، وفاداروں کا وفادار ہے، ہم نے تو کبھی اس سے دوستی لگائی نہیں۔ اس نے ساتھ ایک لونڈی دے دی، آجر، آجر اجیر کہتے ہیں نوکرانی کو، اس کو لوگ آجر کو حاجر پڑھ لیتے ہیں، ہم نے ان کا نام ہی حاجرہ رکھ دیا ہے۔ وہ نوکرانی تھی۔ بیوی کہتی ہیں اللہ نے مجھ سے اولاد نہیں دی، آپ یہ لونڈی لے لو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، اس کی ماں ہے، فرمایا ان دونوں کو جنگل میں چھوڑ کر کے آجا، کعبۃ اللہ کی بغل میں۔ دل مانتا ہے؟ آپ لوگ اپنی جاب سے چھٹیاں لے لیتے ہو نا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نہیں آ سکتا، ہر قسم کی سہولت فراہم کرو ان کو، کوئی بات نہیں مہینے کے لیے نوکرانی رکھ لو۔ ان کو کہا کہ سہولتوں سے نکال کر جنگل میں، جہاں کو کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا، پہننے کا، سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں، وہاں چھوڑ کر کے آ جا۔ دل مانتا ہے؟ پھر بچہ اتنی بڑی عمر میں ملا، اس کو آنکھوں سے دور کرنے کو دل چاہتا ہے؟ دل نہیں چاہتا، مگر انہوں نے بیچ سے دل نکالا ہوا تھا، اللہ کا حکم ہوا، پورا کرنے کے لیے نکل گئے۔ ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے جائیں، مقابلہ کرتے جائیں۔ بچہ وہاں چھوڑ کر سائڈ پر ہوئے، اللہ سے کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حکم پر تیرے گھر کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہاں تو کھانا دانا ہی کچھ نہیں ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، نماز پڑھنے کے لیے ہجرت کروائی ہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ میں نے ان کو رونقوں سے نکالا ہے، اب تو وہاں رونقیں لگا دے۔ رب نے لگائی نہیں لگائی؟ ہر بندے کا ہر سال دل مچلتا ہے، مومن ہے تو، کہ کاش میں حج پر چلا جاؤں، کاش میں عمرے پر چلا جاؤں۔ وہ پابندیاں لگاتے ہیں، ایک سال میں 2 عمرے کرو گے تو 3000 ریال جرمانہ دینا پڑے گا۔ لوگ پاسپورٹ تبدیل کر کے پھر وہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا کشش ہے، کیا کشش ہے۔ دعا مانگی تھی کئی ہزار سال، 100 سال پہلے، آج تک اس کی بازگشت ہر آنے والے بچے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ مزہ آیا نا رب سے دوستی لگانے کا؟ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ تھوڑا جوان ہوا، کہا اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ دل مانتا ہے؟ نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، مگر ہم نے دل سے پوچھنا ہی کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہوا، قدم چلنے لگ گئے، ہاتھ میں چھری لے کر ہاتھ چلنا شروع ہو گیا۔
بچے کو لے کر گئے سائڈ پر ذبح کرنے لگے، آسمان سے وحی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم اللہ نے آواز دی، ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، لوگ تو میرے واضح واشگاف صاف احکام آرڈر نہیں مانتے، اور تو میرے اشاروں پہ چلنے لگ گیا۔ خواب اشارہ ہوتا ہے نا، حکم تو نہیں تھا، اشارہ تھا۔ اچھا تو کیا ہوا، اشارہ ہے تو میرا رب چاہ رہا ہے نا تو میں کر گزروں گا، دل نہیں مانتا نہ مانے۔ ادھر سے ایسا کام کیا جو دل نہیں مانتا، فوراً اللہ نے جو عطا کی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے محمد پیدا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی جزا ہے، فجعل، ہاں اللہ فرماتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد سے نبی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کر دیا نا، اور وہ کیسا نبی؟ ساری کائنات کے چپے چپے پر جس کا نام لیا جاتا ہے۔ ادھر قربانی رب کا حکم مانا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے رب کی مانی، ادھر رب ذوالجلال نے ابراہیم کی مانی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں نافرمانی بھی کر سکوں پھر بھی تیری بات مانوں، یہ میں حق ادا کر رہا ہوں کہ اختیار ہونے کے باوجود میں تیری نافرمانی نہیں، تیری فرما برداری کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب ذوالجلال والاکرام فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ان کو اختیار ہے لیکن اس کے باوجود میری بات کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی گناہ اور نافرمانی کے اختیار کے باوجود اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر محبت شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا میں انسانوں میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، پھر آپ کا محبوب رب جج ہوگا اور آپ کو وہ ذلیل نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا